رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کاسمولوجی، اسپیس وغیرہ اور آسمانوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ فصلت کی آیت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ اچھا، یہ معجزہ جو سائنس کا ہے یہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں ہے، پر اس آیت سے اس کا استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، اپنے نفس کے اندر بھی۔ میں نے اب کیا کیا ہے، اپنے نفس کی ایک آیت دکھاؤں گا آپ کو، اور پھر اس ہمارے افق پر ایک آیت دکھاؤں گا، اور پھر ان کے درمیان ایک موازنہ کر کے ہم دیکھیں گے اللہ کی نشانی کس طرح یہ بنتے ہیں۔ اپنے نفس کے لیے ایک آنکھ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ آنکھ جو ہے اس میں ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے آئرس، اور اس کے اندر یہ جو کالا حصہ ہوتا ہے آنکھ، اس کے باہر ایک حصہ ہوتا ہے اور ایک اندر حصہ ہوتا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں پیوپل جس کو کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب روشنی کم ہوتی ہے تو یہ اندر کی چیز بڑی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تاکہ زیادہ روشنی اندر آ سکے، ہم کلیئرلی دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوں تو شروع میں کچھ نظر نہیں آتا، پھر آہستہ 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 نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ آنکھ آہستہ 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 اس کو یہ کالا حصہ بڑا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ روشنی اندر جاتی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک دم سے ایک روشنی والی جگہ داخل ہوں تو آپ کی آنکھیں جو ایک دم سے چندیا جاتی ہیں، آپ کو بند کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ حصہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ حصہ بہت بڑا ہوتا ہے اس وقت، اور آہستہ 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 چھوٹا ہوتا ہے تاکہ آپ مطلب تیز روشنی میں آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ کم سے کم روشنی اندر جائے۔ اچھا، یہ جو میکینزم میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ آنکھ کا ایک میکینزم ہے جو اللہ نے بنایا آنکھ کے لیے، آہستہ آہستہ بڑا ہونا، آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا۔ یہ ہماری نفس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ آپ کے سامنے دوسرا میکینزم، اسے غور سے دیکھیں۔ یہ سیدھے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا نظام بھی کیا بنایا۔ اصل میں تو سورج طلوع غروب نہیں ہوتا، یہ تو زمین ہی ہلتی ہے، لیکن ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پھر پہلے جو روشنی ہے وہ پورے آفاق پہ پھیلتی ہے، اور اوپر تھوڑا اس کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 یہ روشنی اوپر تک پھیلتی ہے اور یہاں تک کہ دوپہر کی پوری روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور غروب ہوتے وقت بھی یہی، پہلے شروع میں آسمان پر پوری روشنی ہوتی ہے اور آہستہ 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 روشنی آفاق کی طرف آتی ہے، یہاں تک کہ پورا آسمان کالا ہو جاتا ہے اور نیچے صرف آفاق میں روشنی رہ جاتی ہے، پھر بھی آہستہ 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 وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو کیا دکھا کیا رہا ہوں، یہ نظام سبحان اللہ بالکل اس نظام سے موافقت رکھتا ہے جو ہماری آنکھ میں ہے، کہ آنکھ بھی آہستہ 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 کھلتی ہے، آہستہ آہستہ بند ہوتی ہے، کالا حصہ روشنی کو اندر اور باہر جانے کے لیے، اور سورج کا بھی یہی سبحان اللہ بالکل ہو بہو ایک ہی نظام ہے۔ تو سبحان اللہ، میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بنانے والا اور آفاق سورج کا نظام بنانے والا اور ہماری آنکھ کا نظام بنانے والا ایک ہی خالق ہے، جس نے ہمارا اتنا خیال رکھا کہ سورج کے نظام کے مطابق ہمیں اس نے ڈیزائن کیا، اور ہماری آنکھ کی ڈیزائن کی میکینزم اور نظام کے مطابق سورج کا نظام رکھا تاکہ دونوں آپس میں مطابقت رکھ سکیں۔ اور یہ اللہ کی نشانی بھی تھی، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا تھا آفاق میں اپنی نشانی، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، اور آنکھ کا نظام، ہماری آنکھ جس طریقے سے روشنی اور اندھیرے میں کام کرتی، دکھانا کہ دونوں نظام ایک دوسرے کے ساتھ کتنی موافقت رکھتے ہیں، دکھانا کہ ایک خالق ہے جس نے خیال رکھا ہوا ہے تمہاری آنکھ کا۔ ورنہ آپ سوچیں، آپ مثال کے طور پر ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہوں دن کے وقت، اور ایک دم سے لائٹ سوئچ کسی نے سوئچ دبایا اور ایک دم سے وہ دن رات میں بدل جائے، کتنی مشکل ہو جائے گی، انسان ہمارے ساتھ موافقت نہیں رکھے گی، ہم جیسے ایک دم سے
اندھے سے ہو جائیں گے، یا آپ رات کو جا رہے ہو ایک دم سے کسی نے سوئچ دبایا اور پورے آپ کے آسمان میں روشنی ہو گئی، ایک دم سے آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ہماری آنکھوں کے نظام کے ساتھ بالکل موافقت رکھا. سبحان اللہ، یہ ایک نشانی اللہ کی، کتنا میچ کرتے ہیں یہ دونوں نظام، یہ آفاق میں، یہ ہمارے نفسوں میں. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام آفاق میں چل رہا ہے وہ اس نظام کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے جو ہمارے جانوں میں، جسم میں چل رہا ہے، آنکھوں کا نظام، بلکہ جو نظام آفاق میں وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اور جو نظام ہمارے نفس میں وہ روشنی لیتا ہے، ہماری آنکھیں روشنی لے کے دیکھتی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو روشنی دیتا ہے بالکل مطابقت رکھتا ہے اس سے جو روشنی لیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ہمیں قرآن میں اور اس کی طرف باریک سے اشارہ بھی کیا اس آیت میں کہ ہم تمہیں آفاق میں اور تمہاری جانوں میں نشانیاں دکھائیں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز یہ بھی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سورج کو بنانے والا، ایک چراغ ہے سورج ہم سے میلوں میل دور، لیکن وہ ایک جب آسمان پر آتا ہے تو ہر چیز کو روشنی دے دیتا ہے. اور ہم انسان کتنے کمزور ہیں، ہر رات ہزاروں کروڑوں چراغ لیمپس جلاتے ہیں بالکل اپنے پاس، اور وہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں پڑتے. سبحان اللہ. ایک چراغ خدا کا دور دور سے پورے زمین کو روشن کر دیتا، ہمارے ہزاروں چراغ ہمارے پاس ہمارے لیے کافی نہیں پڑتے. سبحان اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اپنے کلام پر پورا یقین عطا فرمائے کہ یہ اس ہی کی طرف سے اور کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.